حضور نبی پاک سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ جب صالحین اولیاء اللہ کا ذکر خیر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے. جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جہاں پر ان کا ذکر اذکار ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے وہاں پر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں کہ فلاں جگہ پر مولا کریم تیرے بندے تیرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کم و پیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے. کسی کو صفی اللہ بنایا، کسی کو ذبیح اللہ بنایا، کسی کو کریم اللہ بنایا. نبی آتے رہے، میرا مولا ان کو شان عطا کرتا رہا، رزق عطا کی، موضوعات بھی عطا کیے، کمالات بھی عطا کیا، علم بھی عطا کیا. اور کائنات منتظر تھی مولا کسی ایسی ہستی کو بھیج جس کی رفتیں دیکھے تو اسی میں نظر آئے، جس کے علم کو دیکھے تو اسی میں نظر آئے، جس کے جمال کو دیکھے تو اسی میں نظر آئے، جس کے کمال کو دیکھے تو اسی میں نظر آئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لوگوں فکر کیوں کرتے ہو، میں اپنے انوار اور تجلیات سے بڑھ کر ایک ایسے ڈھونڈے پیکر کو بھیج رہا ہوں جو میری ذات کا بھی مظہر ہے اور میری شفاعت کا بھی مظہر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لوگوں اگر میرے علم کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے علم کو دیکھ لو. اگر میرے آتے اٹھتے نہیں میری جولے بر جاتی ہے اور نصیرہ چاند تاروں میں بڑی ہلچل ہے، آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعمتیں بانٹتا جس سمت ذیشان گیا، ساتھ منشی رحمت کا قلم دان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت ذیشان گیا،
بے قربان گیا نعمتیں بانٹتا سمت ذیشان گیا علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ لجپال نبی دردادی دوا دینا لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا جب وقت نزاوے دامن دی ہوا دینا جب وقت نزاوے دامن دی ہوا دینا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا یا آقا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دے خواجہ فرید الدین چشتیہ جی تو آپ کے پاس آیا کہ فلاں نواب ہے تو اس نے میری بےزتی بھی کی مجھے مارا بھی میرا کام بھی اس نے نہیں کیا تو آپ نے کاغذ پر کچھ لکھا اور فرمایا جا یہ کاغذ اس کو دکھا تو وہ گیا اس نے کاغذ دکھایا وہ نواب جو پہلے اتنا گرم تھا اس نے اس کا کام بھی کر دیا اور اس سے معافی بھی مانگی اور پھر وہ آ کر خواجہ صاحب کا مرید بھی ہو گیا تو اس بندے نے پوچھا یا حضرت اس کاغذ پہ کیا لکھا ہوا ہے تو اس نے جب دیکھا کہ کیا لکھا تھا فرمایا زیر تھی زبر نہ تھی مت پیش آوی زیر تھی زبر نہ تھی مت پیش آوی خواجہ صاحب نے ان تین الفاظوں میں سب کچھ اسے سمجھا دیا سب کچھ سمجھا اسے سمجھ آ گیا کہ خواجہ صاحب نے کیا کہا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ حضرت بابا فرید کے مرید تھے تو بڑے سخی تھے آپ کے زمانے میں آپ کے جو گھوڑوں کے قلعے تھے نا وہ بھی سونے کے تھے ایسے اولیاء اللہ تھے آپ نے دنیا کو نہیں اپنایا تو آپ کے پاس ایک مرید گیا کہ وہ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ خواجہ صاحب بڑی نواز دیتے ہیں تو میری بچی کی شادی ہے میں بھی کچھ لینے کے لیے آیا ہوں تو اس دن خواجہ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس کچھ نہ تھا وہ آپ نے فرمایا ذرا ٹھہر جا وہ ادھر ٹھہرا رہا ایک دن گزر گیا دوسرا دن گزر گیا تیسرا دن گزر گیا کوئی چیز نہ آئی تو جب تیسرا دن گزرا تو وہ کہنے لگا کہ میں بھئی جانے والا ہوں میں نے سنا تھا کہ خواجہ صاحب بہت کچھ دیتے ہیں یہاں تو کچھ نہیں ملا تو خواجہ صاحب نے فرمایا پھر میرے یہ جوتے ہیں یہ جوتے لے جا اور میرے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ بندہ چلا گیا تو کہیں راستے میں صحرا میں ٹھہرا ادھر سے حضرت امیر خسرو آ رہے تھے خواجہ صاحب کے خاص مرید تھے حضرت امیر خسرو وہ کسی بادشاہ کے ہاں گئے تھے تو انہوں نے دیکھا اس صحرا کے اندر میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہے
میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہے. تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس بندے تک جا پہنچے کہ دیکھا کہ, تو اس سے پوچھا بھی تو کہاں سے آ رہا ہے؟ فرمایا میں حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس سے آ رہا ہوں, تو میں اس لیے گیا تھا تو انہوں نے مجھے اپنے جوتے عطا فرمائے. تو حضرت امیر خسرو نے فرمایا پھر تو میرے ساتھ سودا کر لے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے کر لیتا ہوں. فرمایا یہ جوتے مجھے دے دے, میرے پاس اتنے اونٹ ہیں, گھوڑے ہیں, سونے اور جواہرات سے لدی ہوئی ہیں, یہ لے لیں اور یہ جوتے مجھے واپس دے دیں. اس نے سودا کر لیا, اونٹ اور گھوڑے جو سامان کے, سونے کے, جواہرات کے لدے ہوئے تھے وہ اس کو دے دیے اور جوتے اپنے پیر کے واپس لے لیے. جب حضرت امیر خسرو واپس آئے نا, یہ چشتیوں کی میں بات سنا رہا ہوں, چشتیوں کی, تو حضرت نظام الدین اولیاء اپنے استانے سے باہر نکل کر اپنے مرید کا استقبال کیا اور سینے سے لگایا اور فرمایا اے امیر خسرو بڑا سستا سودا کیا ہے تو نے, بڑا سستا سودا کیا. تو آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب میں خدا کے حضور حاضر ہوں گا تو رب مجھ سے پوچھے گا کہ اے نظام الدین میرے پاس کیا لایا ہے؟ تو اے امیر خسرو میں تجھے پکڑ کر خدا کے سامنے پیش کروں گا کہ یا اللہ میں تیرے سامنے امیر خسرو کو لایا ہوں. ایسا مرید تھا. اور فرماتے تھے کہ اگر یہ شریعت اجازت دیتی تو میں امیر خسرو کو اور میری قبر دونوں اکٹھی ہوتی, ایک ہی قبر کے اندر دفن ہوتے. ایسا مرید تھا اور پیر کا بھی اتنا ہی پیار تھا. تو حضرات اکرامی یہ چشتیوں کا سلسلہ ہے اور یہ چشتیوں کا بڑا زبردست قسم کا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سب سے زیادہ کام کرنے والے ہندوستان کے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. تو حضرات اکرامی یہ بھی مرید ہیں, اسی سلسلے کے خلیفہ ہیں حضرت خواجہ اظہر اقبال چشتی صاحب. تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے اور ان کے والدین کی اللہ تعالیٰ اس پروگرام کی طفیل بخشش و مغفرت فرمائے. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا, اور یہ میری صدارت ہے, یہ سو کے اندر ہم صدارت نہیں کر سکتے, یہ نہیں کی صدارت بھی ہے, یہ سید ہے, یہ پیر ہے. تو اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا غلام یاسین شاہ صاحب. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صدق اللہ العظیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا امام الانبیاء والمرسلین. ذی وقار معززین علاقہ, آج کی یہ تقریب سعید بسلسلہ حضور پیران پیر, پیر دستگیر حضور سیدی و سندی الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و مجلس ایصال ثواب صوفی باصفا جناب صوفی محمد نجیب صاحب مرحوم و مغفور, ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ منعقدہ تقریب جس کی صدارت ہمارے بزم علماء مشائخ کی زیب و زینت جناب حضرت علامہ مولانا عبدالشکور چشتی مہروی صاحب زیدہ مجدہ ہو, اور آج کی اس تقریب سعید کے مہمان خصوصی پیر طریقت رہبر و رہنمائے شریعت حضرت علامہ مولانا سید طاہر علی شاہ صاحب الحسینی ادام اللہ تعالی فیضہ و برکاتہ, اور آج کی اس تقریب سعید کے میزبان گرامی حضرت صاحبزادہ والا شان پیر طریقت الحاج صاحبزادہ اظہر اقبال چشتی فریدی صابری, وہ اس تقریب کے میزبان ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
جو ہم کلمات بینات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں، دویہ کلمات عرض کریں، اللہ انہیں اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم جو سنیں گنگا جمنا دا ریت اور کیے گنگا جمنا دا تیری جناب توڑ گنگا جمنا تک کیے انہیں کہا بڑی کمال دی گل ہے، اے کی کرامت ہے، اور کرامت دا تعلق اقلام وچ نہیں آوندا۔ فرمایا ہن میری بھی سن لے، آپ نے ہاتھ بلند کیتا، بند کیتا، فرمایا دس میری مٹھی چ کی ہے، تیرا کتھے تک چلتا ہے زور؟ بڑا زور لایا انہیں، پر مٹھی سامنے اندر دی گل دس نہیں سکیا۔ آپ نے فرمانی انہیں کیا بے بس ہو گیا، دسو تسی ہے کہ یہ مٹھی کھولی تے گلاب دا پھول سی، گلاب دا پھول سی، انہیں کیا اے کتوں لے آندہ ہے؟ کیا تیری طاقت گنگا تے جمنا تک ہے، معین الدین دی طاقت جنت تک ہوندی ہے۔ اولیاء اللہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، زمین دے مالک بھی اللہ دے درویش، آسمانوں دے اندر بھی رب کریم انہاں نیک مقدس انہاں صالحین نشانہ عطا فرماندا ہے۔ تو خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ہر مقام تے اپنا مقام اے دسیا، حضرات اللہ دے درویشاں دی نسبت جڑا اپنا لیندا ہے، رب کائنات انہاں نشانہ عطا فرما دیندا ہے۔ اللہ کریم نبی کریم رف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے خواجہ اظہر اقبال چشتی صاحب دا آستانہ سلامت رکھے، انہاں علماء کرام نے سلامت رکھے، جتنے بھی یہ بزرگ تشریف فرمان اللہ انہاں دیاں بیماریاں نو دور فرما دے، شفا کاملہ عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت